اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک عام سوال پوچھا جاتا ہے کہ محرم الحرام سے لے کر 8 ربیع الاول تک، یعنی پورے 2 مہینے 8 دن شادی یا بیاہ یا خوشی کی مجالس کیوں منعقد نہیں کی جاتی؟ اس کی تاریخی اور شرعی دلیل کیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بعض لوگ تو کرتے بھی ہیں، وہ جو کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ تاریخ کا مطالعہ کریں اور دین کو سمجھیں، شیعوں کی ضد میں محمد و آل محمد سے نفرت کا سبب نہ بنے۔ تو لہٰذا شیعہ سنی کی بات نہیں، آپ اپنے دل و دماغ سے جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو سنیں، سمجھیں، یاد رکھیے یہ کوئی ذاتی ایجاد نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام کا وہ المناک باب ہے جسے اسیران کربلا کے مصائب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، مگر آل رسول کا سوگ وہاں پر ختم نہیں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مخدرات عصمت یعنی جناب زینب و کلثوم اور امام سجاد علیہ السلام کو کوفہ و شام کے بازاروں اور زندانوں میں مہینوں قید رکھا گیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس پہنچا تو روایات کے مطابق وہ تاریخ 8 ربیع الاول تھی، جب امام سجاد علیہ السلام نے مدینے کے باہر خیمے لگا کر پہلی بار باقاعدہ اپنے بابا کا پرسہ دیا، اور بی بی پاک یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عزاداری کا اعلان کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے شیعہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، جب تک رسول کی بیٹیاں اسیر رہیں اور مدینے واپس نہ آئیں تب تک خوشی کا تصور کرنا غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ یہ ایام سوگ دراصل آل رسول کے ساتھ وفاداری کا اظہار ہے۔ آل رسول صرف شیعہ کے نہیں، تمام مسالک کے ہیں۔ محمد کے ساتھ آل پہ درود پڑھنا لازمی ہے، نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ درود محمد و آل محمد پہ اگر نہ پڑھے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ ذرا سوچیں، اپنے فیصلہ کریں کہ آپ کو خوشی کرنی ہے یا غم کرنا ہے، سوگ کرنا ہے 8 ربیع الاول تک، یا شادیاں کرنی ہیں، یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔